معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں خلیفہ دوم، خلیفہ راشد، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات بتائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا نام عمر ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق ہے۔ آپ کا نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب ہے۔ کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بہت مشہور و معروف تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تھے، عکاظ کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے۔ قریش کے بڑے لوگوں میں ابو جہل بن ہشام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ انہی 2 کے لیے اسلام کی دعا فرمائی اور فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین اما ابن ہشام و اما عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ یہ اسلام کی دولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے مستجاب کا اثر یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس کا سب سے بڑا دوست اور جانثار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ اس ویڈیو میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ نہیں بتاؤں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ انشاءاللہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 نبوی میں مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہوئے۔ سن 13 نبوی کو ہجرت ہوئی۔ گویا اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 6 یا 7 سال قریش کے مظالم برداشت کیے۔ جب مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو اس سفر کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آمادہ ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور اس شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوئے کہ ہتھیار سے لیس اور مسلح ہو کر قریش کے مجمع سے، مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پہنچے، اطمینان کے ساتھ طواف کیا، نماز پڑھی، پھر مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کو مقابلہ کرنا ہو مکہ سے باہر نکل کر مقابلہ کر لے۔ آپ سے مقابلہ کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ آپ اطمینان کے ساتھ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر قباء میں رفاعہ بن عبد المنذر کے یہاں آپ مہمان بنے۔ قباء کا ایک نام عوالی بھی ہے۔ مسلم شریف میں عوالی کا لفظ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین اور امیر المسلمین منتخب ہوئے۔ آپ 10 سال چند ماہ خلافت کے فرائض انجام دیے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی۔
آپ کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ بیت المقدس کا پورا ایریا، پورا علاقہ آپ ہی کے زمانہ میں فتح ہوا۔ شہادت: سن 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو اللؤلؤ فیروز دیلمی کے ہاتھ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی کل عمر 63 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند عطا فرمائیں، آمین۔